اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. وصدق رسول النبي الكريم. وصدق شهداء كربلاء والصديقين. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اكتبنا في زوار الحسين واجعلنا من باكين من أعضاء الحسين. اللهم اشرنا بلاء الحسين. اللهم اشرنا في زمرة الحسين. اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
موقع اس کا چند شیر سلام کے تعمیل ارشاد میں حاضر خدمت ہے کہ ہوں ازل سے علی کا دیوانہ، ہوں ازل سے علی کا دیوانہ، کب ہے گھٹتا جنون بڑھتا ہے، کب ہے گھٹتا جنون بڑھتا ہے، اور ذکر حیدر کی بات کیا میں کروں، ذکر میثم سے خون بڑھتا ہے، ذکر حیدر کی بات کیا میں کروں، ذکر میثم سے خون بڑھتا ہے، ذکر میثم سے خون، جس میں اپنے بھی ہوں پرائے بھی، جس میں اپنے بھی ہوں پرائے بھی، ایسے مجمع کو چھانٹتے رہیے، ایسے مجمع کو چھانٹتے رہیے، اور رازق کل ضرور خوش ہوگا، رزق لعنت کو بانٹتے رہیے، رازق کل ضرور خوش ہوگا، رزق لعنت کو بانٹتے رہیے۔ بس سلام کا جو ہے کب سوئے مجلس شہ سب کے قدم جاتے ہیں، کب سوئے مجلس شہ سب کے قدم جاتے ہیں، کہیں کافر بھی بھلا سوئے حرم جاتے ہیں، کب سوئے مجلس شہ سب کے قدم جاتے ہیں، کہیں کافر بھی بھلا سوئے حرم جاتے ہیں، اور لے کے سینے میں جو شبیر کا غم جاتے ہیں، لے کے سینے میں جو شبیر کا غم جاتے ہیں، سیدھے تربت سے وہ سب باغ ارم جاتے ہیں، سیدھے تربت سے وہ سب باغ ارم جاتے ہیں، اور جن کو حیدر کے فضائل سے ہے منبر پگریز، جن کو حیدر کے فضائل سے ہے منبر پگریز، ایسے لوگوں کے لباسوں کے بھرم جاتے ہیں، جن کو حیدر کے فضائل سے ہے منبر پگریز، ایسے لوگوں کے لباسوں کے بھرم جاتے ہیں۔ شعر ملاحظہ، ایسے لوگ اور کون دیدار پا حیدر کے فضائل کی اذاں، کون دیدار پا حیدر کے فضائل کی اذاں، بولے یہ میثم تمار کے ہم جاتے ہیں، کون دیدار پا حیدر کے، کون دیدار پا حیدر کے فضائل کی اذاں، بولے یہ میثم تمار کے ہم جاتے ہیں، بولے یہ میثم تمار کے ہم جاتے ہیں، اور مدح خانوں کی زبان کرتی ہے تلوار کا کام، مدح خانوں کی زبان کرتی ہے تلوار کا کام، جب خلاف شہ مظلوم قلم جاتے ہیں، جب خلاف غم
شہ مظلوم قلم جاتے ہیں، اور آتی جس سمت سے ہے ذکر علی کی خوشبو، آتی جس سمت سے ہے ذکر علی کی خوشبو، فاصلہ کتنا بھی ہو دوڑ کے ہم جاتے ہیں، آتی جس سمت سے ہے ذکر علی کی خوشبو، فاصلہ کتنا بھی ہو دوڑ کے ہم جاتے ہیں، اور میری آنکھوں سے نہیں بہتے ہیں یہ اشک عزا، میری آنکھوں سے نہیں بہتے ہیں یہ اشک عزا، بزم زہرا میں نمائندہ غم جاتے ہیں، بزم زہرا میں نمائندہ غم جاتے ہیں، اور مدح مولا کے سبب ملتی ہے عزت جاز، مدح مولا کے سبب ملتی ہے عزت جاز، کسی محفل کسی مجلس میں جو ہم جاتے ہیں، کسی محفل کسی مجلس فاتحہ۔ الحمدللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وغاصبی حقوقهم ومنکری فضائلهم ومصائبهم اجمعین من الآن الى یوم الدین. اللہم عذبهم عذابا یستغیث منہ اہل النار، آمین رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاقم
وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. صلوات پڑھیں پر محمد. حضرات مسلسل آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. موضوع گفتگو اس سال اس خمسہ مجالس میں یہ رہا کہ کیا اسلام دین فطرت ہے. اس موضوع کے تحت میں نے انتخاب کیا سورہ روم جو 30واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اس کی 30ویں آیت کے ابتدائی 2 اجزاء کو، جس پہ پہلے جز میں پہلے ٹکڑے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ فاقم وجہک للدین حنیفا، تم اپنا چہرہ اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ دین حنیف کی طرف کیے رہو. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر گامزن رہو، عمل کرتے رہو، جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو خلق کیا. اس کے بعد کا جو ٹکڑا ہے اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں. ذالک دین القیم، یہی سیدھا اور سچا دین ہے. صلوات پڑھیں پر اور اس کے بعد یہ بھی ارشاد ہو رہا ہے کہ لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین فطرت، دین قیم، فطرت اللہ، فطر الناس، دین حنیف، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ایک آیت میں اللہ نے بہت سے مضامین بیان کر دیے. اور یہ بات بھی ہماری سمجھ میں آئی کہ حقیقت میں جو دین حنیف ہے وہی دین فطرت ہے. کل کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے حنیف کا لفظ جو استعمال ہوا وہ جناب ابراہیم کے لیے استعمال ہوا، اس لیے کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ابراہیم یہودی ہیں اور نصرانی یہ کہتے تھے کہ ابراہیم نصرانی ہیں. تو اللہ نے قرآن میں واضح کیا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی شخص کسی بلند منزل پر فائز ہوتا ہے تو ہر آدمی اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. جنگ خندق میں جناب سلمان فارسی کا یہی حال تھا. مہاجر کہہ رہے تھے کہ یہ مہاجر ہیں، انصار کہہ رہے تھے کہ یہ ہم میں سے ہیں. تو بالکل وہی مزاج ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا سلمان منا اہل البیت. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اور جب جناب ابراہیم کے سلسلے میں تذکرہ قرآن مجید میں ہوا تو وہاں بھی اللہ نے کہا کہ نہ وہ یہودی تھے اور نہ وہ عیسائی تھے، ولیکن کانا حنیفاً مسلماً. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. بلکہ ابراہیم حنیف مسلم تھے. دیکھیں تھوڑی تھوڑی چیزیں رہ گئی ہیں، چیدہ چیدہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس لیے کہ آخری مجلس ہے اور موضوع بھی کسی حد تک مکمل ہو جائے. کل کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پیغمبر اسلام کی جو حدیث ہے اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے تو جو بچہ دنیا میں پیدا ہو وہ پیدا ہوتے ہی کلمہ پڑھنے لگے، لا الہ الا اللہ کہنے لگے، محمد رسول اللہ کہنے لگے یا سجدے کرنے لگے. بلکہ پیغمبر کے کہنے کا، پیغمبر کی حدیث کا مقصد، مطلب، مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ اس کو یہ صلاحیت عطا کرتا ہے کہ وہ دین اسلام کو قبول کر سکے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل. اور اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں. دیکھیں میں اپنی بات کی تائید کے طور پر آپ کی خدمت میں سورہ انسان یعنی سورہ دہر کی ابتدائی آیتیں پیش کرنا چاہوں گا جس سے میری بات کی تصدیق ہو رہی ہے. خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے سورہ دہر میں، کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کہ کیا انسان پر ایک وقت ایسا نہیں تھا کہ جب وہ قابل ذکر نہیں تھا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا.
اس کے بعد ارشاد ہو رہا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. اللہ کہہ رہا ہم نے انسان کو مخلوط یعنی ملے جلے نطفے سے پیدا کیا اور ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنایا. سمیع کا مطلب کیا ہوا؟ سننے والا بنایا. بصیر کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھنے والا بنایا. لیکن اکثر علماء نے تحریر کیا ہے کہ یہ الفاظ استعمال ہوئے سمیع اور بصیر، لیکن اگر اس کا اصطلاحی طور پر ترجمہ کیا جائے تو وہ ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم نے انسان کو سمجھ بوجھ والا بنایا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے اس سے بہتر کچھ اور نہیں ہو سکتا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا اور ہم نے اسے سمجھ بوجھ والا بنایا. اب جب اللہ نے انسان کو یہ صلاحیت عطا کر دی کہ وہ سمجھ بوجھ والا ہے، تب اللہ نے اعلان کیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. یعنی پہلے اللہ نے یہ صلاحیت عطا کر دی کہ تم ہدایت قبول کر سکو. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو اللہ نے انسان میں یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ سمجھ سکے، وہ بات کو محسوس کر سکے، وہ ادراک کر سکے. اب جب اللہ نے ایسا بنایا تو پھر اللہ نے کہا ہم نے تمہاری ہدایت کا انتظام کیا، اب تمہیں اختیار ہے کہ تم شکر کرو یا کفر کرو. دیکھیے یہاں پر بھی مسئلہ ہے. خداوند عالم کیا کہا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے تمہاری ہدایت کا انتظام کیا. اما شاکرا و اما کفورا، اب تمہیں اختیار ہے، چاہے تم شکر کرو یا کفر کرو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم سمجھ سکو یا نہ سمجھ سکو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اقرار کر رہا ہے وہ بھی سمجھ کر اور جو انکار کر رہا ہے وہ بھی سمجھ کر. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہی فطرت ہے. یعنی جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو انکار کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. اللہ ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کا یا رسول کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہدایت کا انتظام کر دیا ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ تم شکر کرو یا پھر کفر اختیار کرو. تو اللہ نے انسان کو یہ صلاحیت عطا کی ہے. لیکن لفظ جو اللہ نے استعمال کیا سمیعا بصیرا، سننے کی صلاحیت عطا کی اور دیکھنے کی صلاحیت عطا کی. یہی تو ہے نا. اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو اس انداز سے ہوگا سمیعا بصیرا، سننے کی صلاحیت عطا کی اور دیکھنے کی صلاحیت عطا کی. اس کے بعد اللہ نے انتظام ہدایت کا اعلان کیا. تو اب ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ بندہ جو ہدایت قبول کرے گا یا تو سن کے قبول کرے گا یا دیکھ کے قبول کرے گا. سنا آپ نے؟ یا تو سن کے قبول کرے گا یا دیکھ کے قبول کرے گا. تو پھر اب ہدایت بھی اس انداز سے ہو کہ دکھایا بھی جائے اور سنایا بھی جائے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. میرے خیال میں آپ کے ذہن وہیں پہنچ گئے جہاں پہنچنا چاہیے، جہاں رسول اللہ من کنتو مولا کہہ کے سنا بھی رہے ہیں، ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھا بھی رہے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. لیکن دیکھیے قبلہ قرآن مجید کا ترجمہ الگ الگ علماء نے کیا ہے اور بعض جگہ پر تھوڑا سا فرق کے ساتھ بھی کیا ہے. میں نے شاید پرسوں یا کل کسی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ سورہ روم کی 30ویں آیت کے جن ٹکڑوں کی تلاوت کا شرف میں آپ کے سامنے حاصل کر رہا ہوں، اس کا بڑا زبردست ترجمہ مولانا فرمان علی صاحب قبلہ نے کیا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. دیکھیں پہلا ٹکڑا کیا ہے؟ پہلا ٹکڑا کیا ہے؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. اس میں لفظ آیا دین حنیف. دین حنیف. اب عام طور پہ لوگوں نے حنیف کا ترجمہ کر دیا خالص، اکثر اور خاص طور سے اہل سنت کے مترجمین نے حنیف کا ترجمہ کر دیا خالص. آپ میری تو متوجہ رہیں، اس کا ترجمہ کر دیا خالص. لیکن دین حنیف، تو دین حنیف کہتے کسے ہیں؟ بہت توجہ کے ساتھ سنیے. یہ جناب ابراہیم کا تذکرہ میں بار بار دین فطرت کے سلسلے میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں. جناب ابراہیم کو حنیف سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے کس نے کہا؟ جناب ابراہیم کو حنیف سب سے پہلے اغیار نے کہا، سب سے پہلے دشمنوں نے کہا. آپ کو پتہ ہے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ وہ بت پرستی کرتے تھے اور جناب ابراہیم بت پرستی نہیں کرتے تھے. تو چونکہ جناب ابراہیم ان کے بتوں سے کترائے رہتے تھے، الگ رہتے تھے، ان سے الگ رہتے تھے،
لہذا انہوں نے جناب ابراہیم کو حنیف کہنا شروع کر دیا. لیکن اللہ نے بھی جناب ابراہیم کو حنیف اسی لیے کہا کہ دیکھو تم تو تنزن کہہ رہے ہو, کیا لیکن بتوں سے کترانا, ان سے الگ رہنا, سمجھ رہے ہیں آپ, ان سے جدا رہنا, ان کی پرستش نہ کرنا, تو اگر تم حنیف کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے, ہم حنیف ہیں, ہم حنیف ہیں. اب آپ نے سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ جن معنی میں بت پرستوں نے ابراہیم کو حنیف کہا, انہی سے ملتے جلتے معنی میں لوگوں نے ہم کو رافضی کہا. ایک صلوات پڑھے بار محمد وآل محمد. بالکل وہی بات. ایک صلوات اور پڑھے بار محمد وآل محمد. غور کیا آپ نے, انہی معنی میں ہمیں رافضی کہا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسا تانا ابراہیم کو دیا گیا ویسا ہی طنز ہم پہ کیا گیا. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے, جیسا طنز ان پہ ویسا طنز تم پہ, تو تم بھی شیعہ اور وہ بھی شیعہ. صلوات پڑھے بار محمد وآل محمد. تم بھی شیعہ, ایک صلوات اور پڑھے بار محمد وآل محمد پر. استاد شعراء جناب اعجاز عدی صاحب یہاں تشریف فرمائے, اور ہمارے حسن فراز صاحب, نیر مجیدی صاحب, اور ہمارے چھوٹے بھائی عباس, مہدی افتخاری اور دیگر پڑھے لکھے حضرات یہاں تشریف فرمائے. بڑی قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, شاید کل ہی میں نے پڑھا تھا, آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ جناب ابراہیم کی شان یہ ہے کہ ابراہیم اکیلے ہیں, ابراہیم اکیلے ہیں, لیکن سورہ نحل میں جناب ابراہیم کو امت قرار دیا گیا ہے. اِنَّ ابراہیم کانا امتن قانتا, یہی تو کہا گیا نا, اکیلے ابراہیم, ایک, آپ غور نہیں کر رہے ہیں, ایک ابراہیم کو امت قرار دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تنہا ہے مگر امت ہے. اس میں بہت سی چیزیں کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی, جیسے بی بی زہرا اکیلی ہے مگر کوثر ہے, کل میں آپ کی خدمت میں پڑھ چکا ہوں. لیکن اس وقت ایک بات بالکل الگ سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اور اس یقین کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے آپ نے اس سے پہلے سنا نہ ہو یا آپ نے غور نہ کیا ہو. ابراہیم کی شان کیا ہے کہ یہ اکیلے ہیں مگر امت ہے, یعنی واحد بھی ہیں اور جمع بھی ہیں, واحد بھی ہیں اور جمع بھی ہیں. اللہ نے انہیں شیعہ کہا, شیعہ لفظ کی شان بھی یہی ہے, یہ واحد بھی ہے جمع بھی ہے. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآل محمد. ایک لفظ, ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد وآل محمد. تو بہرحال یہ تھوڑی سی تمہید اس لیے تھی کہ مولانا فرمان علی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے اس کے اوپر آپ غور فرمائیں. تو مولانا فرمان علی صاحب نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے, ابھی مقبول احمد صاحب نے جو لکھا وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اور انشاءاللہ اسی کے اوپر مجلس تمام ہو جائے گی. مولانا فرمان علی صاحب نے لکھا یہ جو ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو پہلا ٹکڑا ہے اس پہ خداوند عالم حکم دے رہا ہے کہ لہذا تم باطل سے کترا کے دین کی طرف متوجہ ہو جاؤ. کچھ غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہی اللہ کی فطرت ہے. آپ نے شاید بالکل غور نہیں کیا, میں کیا عرض کر گیا. یعنی یہ دین حنیف کے سلسلے میں انہوں نے یہ لکھا, انہوں نے لکھا کہ باطل سے کترا کے دین کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا, کترانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ باطل کی طرف سے منہ پھیر لو, باطل کی طرف سے منہ پھیر لو اور دین کی طرف متوجہ ہو جاؤ. یہی اللہ کی فطرت ہے, اور اسی پر اللہ نے تمام انسانوں کو خلق کیا ہے. اب سمجھ میں آیا آپ کی دین فطرت کیا ہے, یہ کترانا کیا ہے؟ ارے بھیا اسی کترانے کو تو تبرہ کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. کترانے کو تبرہ کہتے ہیں اور کسی کی طرف متوجہ ہونے کو تولا کہتے ہیں. تو پھر کیا کل ملا کے ہم آپ کی خدمت میں یہ نہیں عرض کر سکتے کہ اللہ نے انسان کو جس فطرت پر خلق کیا اس میں تولا بھی ہے تبرہ بھی ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. دونوں چیزوں اس میں, دونوں چیزیں شامل, تولا بھی شامل ہے
اور تبرہ بھی شامل. یہ دونوں چیزیں ہوں گی تبھی انسان دین فطرت پر قائم رہ سکتا ہے. یہی ہے دین فطرت. اب سنیے عزیزوں، مولانا مقبول احمد صاحب قبلہ بڑی غضب کی شخصیت گزرے اور قرآن مجید کا ترجمہ بھی کیا اور ترجمے کے ساتھ ساتھ حاشیے بھی تحریر کیے جیسے فرمان علی صاحب نے کیے. لیکن خالی حاشیے نہیں تحریر کیے بلکہ بعد میں ضمیمہ بھی لکھا جس میں مفصل تفسیر انہوں نے تحریر کی. اور پڑھیے اس کو ضرور. اور جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ جید علماء کے حوالے سے اور اقوال معصومین کی روشنی میں لکھا ہے، کچھ اپنی طرف سے نہیں لکھا ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں تفسیر بالرائے جو ہے وہ حرام سمجھی جاتی ہے. تو بہرحال ان کے ضمیمے کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جہاں انہوں نے ترجمہ لکھا ہے، جہاں حاشیے تحریر کیے ہیں، وہاں انہوں نے تحریر کیا. کس سلسلے میں تحریر کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے اوپر سمجھ لیجئے موضوع کا اختتام ہو رہا ہے. انہوں نے تحریر کیا کہ یہ جو خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر گامزن رہو، جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے، اسی فطرت پر چلتے رہو. تو انہوں نے لکھا کہ تفسیر قمی کے حوالے سے لکھا کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیے امام کا قول آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور اتنے زبردست حوالے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اس پہ کسی قسم کا شک اور شبہ باقی نہیں رہ جاتا. بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، آپ نہ خوش ہوں گے تو کون خوش ہوگا. انہوں نے کہا کہ وہ فطرت اللہ کیا ہے، وہ اللہ کی فطرت کیا ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. یہ تو رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ دنیا میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. تو وہ فطرت اسلام، وہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت وہ ہے کیا؟ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کسی نے اس آیت کے متعلق سوال کیا کہ یہ فطرت اللہ کیا ہے، تو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فطرت اللہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. آپ غور کر رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ لوگ علی ولی اللہ شریعت میں ڈھونڈ رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں یہ فطرت میں داخل ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ فطرت میں داخل ہے. بس میں سمجھتا ہوں کہ موضوع بھی مکمل ہو گیا. یہی دین فطرت ہے، یہی دین حنیف ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ یہی دین حنیف ہے. اب لوگ ہم سے کہتے ہیں صاحب ٹھیک ہے علی ولی اللہ تک رہیے، یا آپ خلیفتہ بلا فصل تک کیوں چلے جاتے ہیں؟ خلیفتہ بلا فصل تک. اب دیکھیں یہ سمجھنا صرف آپ کا کام ہے، پہلے سے ذہن میں نہیں تھا. یہ خلیفتہ بلا فصل تک اس لیے چلے جاتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ حق کی طرف رجوع کرو، باطل سے کترا کرو. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. اس لیے ہے یہ خلیفتہ بلا فصل، اس لیے خلیفتہ بلا فصل. بس قبلہ میں نے بات کو تمام کیا تو ارشاد یہ ہو رہا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، بعد میں اسے پالنے والے، اس کی پرورش کرنے والے اسے اپنے دین میں ڈھال لیتے ہیں، اپنے مذہب کے اعتبار سے اسے ڈیولپ کر لیتے ہیں. وہ آگے بڑھتا ہے تو اسی مذہب کے مطابق زندگی گزارتا ہے. لیکن ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. تو اب عزیزوں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ نہیں کہہ رہا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بھی پرورش کی کمی ہے. کیا سن رہے ہیں؟ اور اگر کوئی محمد رسول اللہ نہیں کہہ رہا ہے تو یہ بھی تربیت کی کمی ہے. اب اگر کوئی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ کے علی ولی اللہ نہیں کہہ رہا ہے تو یہ سمجھ لیجئے یہ بھی ماں باپ کی خطا ہے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. یہ بھی اللہ نے تو انسان کی فطرت میں لا الہ الا اللہ بھی رکھا ہے
محمد الرسول اللہ بھی رکھا ہے، علی ولی اللہ بھی رکھا ہے۔ تو ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ عزیزوں بہرحال آپ نے سنا، آپ کا بہت بہت شکریہ، روزانہ آپ حضرات تشریف لائے، اور جو لوگ آن لائن مجلس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں ان کی خدمت میں بھی میں نے چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کی، لیکن خدا جانے کیوں اس وقت میرا دل چاہ رہا ہے، کچھ نکات ایسے ہوتے ہیں جو خود بہت اچھے لگتے ہیں، جیسے اکثر شعراء کلام پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا بھائی اپنے ہی کلام میں انہوں نے کہا یہ ہمارا پسندیدہ شعر ہے۔ تو کچھ نکات بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، میرا نکتہ نہیں ہے، خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ کا نکتہ ہے، لیکن قسم خدا کی کمال کر دیا، کمال کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ کہیں پیدا ہو، وہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں۔ لیکن لوگوں کی فطرت یہ ہے کہ بچہ جس گھر میں پیدا ہو اس کو اسی مذہب کا نام دے دیتے ہیں۔ اگر بچہ یہودی کے گھر میں پیدا ہو تو بچے کو کہتے ہیں یہ یہودی ہے۔ بھئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مذہبی یا فرقہ وارانہ فسادات ہوتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لوگ قتل کر دیتے ہیں، تو کیا سوچ کے قتل کر دیتے ہیں؟ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، یہی تو سمجھتے ہیں نا۔ اگر یہودی کے گھر میں پیدا ہوا تو یہ بچہ یہودی ہے، اگر عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا تو یہ بچہ عیسائی، اگر ہندو کے گھر میں پیدا ہوا تو لوگ کہتے ہیں ہندو ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تو لوگ کہتے ہیں مسلمان، شیعہ کے گھر میں پیدا ہو ان کا شیعہ ہے، سنی کے گھر میں پیدا ہو ان کا سنی ہے۔ جس گھر میں بچہ پیدا ہو لوگ اسی مذہب کا نام اس بچے کو دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ اگر میں پلٹ کے کہوں تو یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ فطرت الہیہ ہے کہ بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ لوگوں کی عادت ہے کہ جس گھر میں پیدا ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ وہی ہے۔ آپ نے کچھ غور ہی نہیں کیا ہے۔ اب اگر بچہ یہودی کے گھر میں پیدا ہوا لوگوں نے کہا وہی ہے، بچہ عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا لوگوں نے کہا وہی ہے، بچہ آتش پرست کے گھر میں پیدا ہوا لوگوں نے کہا وہی ہے، ہندو کے گھر میں پیدا ہوا کہا وہی ہے، شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا کہا وہی ہے۔ تو اب اگر کوئی بچہ اللہ کے گھر میں پیدا ہو اور کوئی قوم کہے کہ وہی ہے، صلوات و محمد و آل محمد۔ ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ تو اب یہ تو لوگوں کی عادت ہے نا، لوگوں کی عادت ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے تو عزیزوں الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں ولایت امیر المومنین پر پیدا کیا، اور یہی ہماری پہچان ہے، اسی سے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ یہ عزائے امام حسین علیہ السلام اور ولایت امیر المومنین، یہ دو پہچانیں، ان کو کبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیجیے گا۔ ایک تو مولا علی کی ولایت، اور دشمن کا سب سے زیادہ حملہ اسی کے اوپر۔ قسم خدا کی عزیزوں مجھے حیرت ہوتی ہے، کبھی نماز پڑھانے والا مصلی پر کھڑے ہو کے نماز کی مخالفت نہیں رکھ رہے، حج میں جانے والا احرام کرتے ہوئے حج کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مظلوم کی عزاداری کی مظلومیت ہے کہ جو عزا کے نام پہ ممبر پہ آتے ہیں وہ بھی عزا کی مخالفت کرتے ہیں۔ عجیب عجیب قسم کی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا صاحب آپ مجلس کر رہے ہیں۔ دیکھیں عزیزوں عام طور پر دنیا میں لوگ کیا بک رہے ہیں، ہم بہت زیادہ کوشش نہیں کرتے ہر ایک کا جواب دینے کی، اس لیے کہ ہم اپنے بچپن سے دیکھ رہے ہیں یہ سب ہوتا چلا آیا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اور عزائے امام حسین علیہ السلام پر کسی کے بھونکنے سے کوئی فرق پڑنے والا، لیکن ایک بات ہے میں عرض ضرور کروں گا آپ کی خدمت میں کہ لوگ مقدس لباس پہن کر ممبر پہ آتے ہیں اور ممبر پر مجلس پڑھ رہے ہیں۔ آپ سوچئے پڑھ بھی رہے ہیں مجلس، ارے بھائی تم کسی جلسے میں تقریر نہیں کر رہے ہو، سمجھ رہے ہیں آپ، تم کوئی خطبہ نہیں دے رہے ہو، مجلس پڑھنے کے لیے آئے ہو ممبر پر، سمجھ رہے ہیں، اور مجلس ہی میں مجلس کی مخالفت کیا کہہ کے مجلس کر لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ بس جو کچھ ہمیں کرنا تھا ہو گیا،
پہلے یہ دیکھیے کہ اس کا ہدف حاصل ہوا یا نہیں حاصل ہوا، ہدف حاصل ہوا یا نہیں ہوا۔ مجلس کے بعد دیکھیے اس کا ہدف حاصل ہوا یا نہیں ہوا۔ ارے بھائی تو یہ کام تو ہر جگہ کرنا چاہیے۔ نماز پڑھنے کے بعد دیکھیے ہدف حاصل ہوا یا نہیں ہوا، روزہ رکھنے کے بعد دیکھیے کہ آپ متقی بنے یا نہیں بنے، لعلکم تتقون ہے یا نہیں ہے روزے کے سلسلے میں۔ حج کے بعد بھی دیکھیے کہ ہدف حاصل ہوا یا نہیں حاصل ہوا، ہر معاملے میں دیکھیے کہ ہدف حاصل ہوا یا نہیں حاصل ہوا۔ اور بے شک دیکھنا ضروری ہے، بے شک دیکھنا ضروری ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد یہ دیکھنا ضروری ہے کہ نماز پڑھنے سے ہمارے گناہوں میں کمی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، ہم بے غیرتی سے دور ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، ہے یا نہیں؟ کہ بے شک ہے۔ تو کیا کسی مسجد کے باہر ایک لسٹ لگائی جائے کہ جو لوگ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں ان کے گھر میں کوئی عورت بے پردہ تو نہیں ہے، اگر ہے تو مسجد میں نہ آئیں۔ ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کا حق دے دیا ہے یا نہیں دے دیا ہے؟ اگر کسی کا حق باقی ہے تو مسجد کے اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کریں۔ گناہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر گناہ کرتے ہیں تو قطعاً صف میں شامل نہ ہوں۔ اگر جھوٹ بولتے ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے نہ آئیں۔ غور نہیں کر رہے ہیں آپ، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ آپ ہمیں بتائیں کہ نماز کے یہ اہداف ہیں یا نہیں ہیں؟ کوئی انکار کر دے، غلط کہہ رہا ہوں، کوئی انکار کر دے کہ یہ نماز کے اہداف نہیں ہیں۔ بھئی ہم تھوڑی کہنا، قرآن کی آیت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ منکر سے مراد گناہ ہے، تو یہ ساری چیزیں گناہ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو نماز کا مقصد ہے کہ انسان گناہ سے بچے، بے شک یہی مقصد ہے۔ لیکن کیا اس بنیاد پر ہر ایک کو نماز پڑھنے سے روک دیا جائے؟ کہ بھیا نماز پڑھنے سے نہیں روکا جا سکتا، اس لیے کہ اگر نماز نہیں پڑھے گا تب تو بالکل ہی گناہوں سے نہیں بچے گا۔ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو گنجائش تو ہے، آج نہیں تو کل۔ تو بھیا جیسے مسجد میں آنے سے کسی کو نہیں روکا جا سکتا، ایسے ہی فرش ادا پہ آنے سے کسی کو کیسے روکا جا سکتا؟ اب سنیے، وہ کہہ رہے ہیں بانیہ مجلس سے کہ خالی مجلس پڑھ کے، مجلس سن کے یا مجلس کر کے یہ نہ سوچئے کہ مقصد حاصل ہو گیا، بلکہ دیکھیے کہ مجلس کا ہدف حاصل ہوا یا نہیں حاصل ہوا۔ میں کہوں گا بانیہ نے مجلس سے کہ اگر ایسے لوگوں سے مجلس پڑھوائیں تو بعد میں ان کو نذرانہ نہ دیں، کہیں جب ہدف حاصل ہو جائے گا تو نذرانہ دیں۔ ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے دماغ ٹھکانا آ جائے۔ ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد۔ ارے بھیا اس قوم کو جو کچھ ملا عزائے امام حسین علیہ السلام، یہ اٹھنے بیٹھنے کی تہذیب، تمیز، بولنے کا طریقہ، گفتگو کا سلیقہ، یہ جو کچھ ملا مجلس امام حسین علیہ السلام سے ملا۔ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ یقیناً جو معیار ہے اور شیعہ کو جیسا ہونا چاہیے ہم ویسے شیعہ ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا اور کہہ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ شیعہ کہلانے کے لائق تو سلمان فارسی تھے، ابو ذر تھے، مقداد تھے، میثم تمار تھے، لیکن یہ مجلس حسین ہمارا تشخص ہے، ہماری پہچان ہے۔ ہم مجلس میں آئیں گے تو آج نہیں تو کل، سمجھ رہے ہیں آپ، کچھ نہ کچھ تو امپرومنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ اور جہاں تک یہ سوال کہ صاحب لوگ مجلس میں جاتے ہیں، جو مجلس میں جاتے ہیں وہ یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، تو جو مجلس میں نہیں جاتے ہیں وہ کیا کر لیتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد۔ بھئی یہاں آنے والوں کے لیے کچھ گنجائش تو ہے۔ اور پھر عزیزوں یہ مجلس کیا ہے؟ حقیقت میں یہ اہل بیت کی خدمت میں تعزیت ہے، تعزیت۔ اور اگر آپ تھوڑا سا فکر کریں تو آپ اس منزل پر پہنچیں گے کہ تعزیت میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، تعزیت خود ایک مقصد ہوتا ہے۔
آپ نے جملے کو بڑی آسانی سے سن لیا. تعزیت جو ہے یہ خود ایک مقصد ہوتا ہے. کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا, آپ اس کے گھر تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو کہ کوئی مقصد لے کے جاتے ہیں. ایک جملہ کہوں, وہ جو با مقصد ہوتی ہیں وہ انسانی تعزیتیں نہیں ہوتی, وہ سیاسی تعزیتیں ہوتی ہیں. جو فطرت ہے, غم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. اور عزیزوں یہی سبب ہے کہ لوگ جب عزائے حسین کو دیکھتے ہیں تو نہ معلوم کتنا لوگ اس کے توسط سے, اس کے وسیلے سے مشرف با اسلام ہو جاتے ہیں. کائنات میں نہ معلوم کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو امام حسین سے رسول تک پہنچتے ہیں. پہلے عزاداری سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب معلوم ہوتا ہے کہ یہ عزاداری کس کی ہے, کہ کربلا میں نبی کے نواسے کو رلا رلا کے مارا. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے. اس سال یہ مجالس آن لائن منعقد ہو رہی ہیں, لیکن ہر سال ان مجالس میں کسی نہ کسی مجلس میں یہ مصائب ضرور پڑھتا تھا. دل چاہ رہا ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. عزیزوں یہ مجلسیں دیکھیں ہمارے یہاں عام طور پر 3 طرح کی مجلسیں ہوتی ہیں. مردانی مجلس, خواتین کی مجلس. یہ مردانی مجلس اس کی ابتدا کب ہوئی؟ جب لٹا ہوا قافلہ مدینے واپس آیا تو لوگ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے اور آ کے کہتے تھے کہ مولا کچھ کربلا کے واقعات سنائیے. تو امام کربلا کے مصائب سناتے تھے, لوگ روتے تھے, گریا کرتے تھے. اس طرح سے مردانی مجلسوں کی ابتدا ہوئی. پھر اس وقت جو شعراء تھے انہوں نے ان واقعات کو نظم کرنا شروع کیا. اس طرح سے مرثیہ وجود میں آیا کربلا کے سلسلے کا, اور لوگ مرثیہ خوانی کرنے لگے یا کچھ لوگ نظم بیان کرنے لگے. اس طرح سے مجلسوں کا سفر آگے بڑھا. یہ خواتین کی مجلسیں, زنانی مجلسیں جو ہمارے یہاں کہلاتی ہیں, ان کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ جب قید خانہ شام میں گزر گیا, کچھ حالات ایسے ہوئے کہ یزید نے امام زین العابدین کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہا کہ ہم آپ کو رہا کرنا چاہتے ہیں, آپ یہاں رہیں گے یا مدینے جائیں گے؟ تو فرمایا کہ میں اپنی پھوپھی سے مشورہ کر لوں. امام جناب زینب کے پاس آئے, پھوپھی اماں آپ بتائیں کہ آپ یہاں رہیں گی یا مدینے جائیں گے؟ کہا بیٹا سید سجاد ہم جائیں گے تو مدینے, لیکن ابھی تک ہم نے اپنے بھیا کا ماتم نہیں, ایک مکان خالی ہو جائے جہاں ہم اپنے بھیا کا ماتم کر لیں. دیکھیں عزیزوں, شہزادی زینب چاہتی تو قید خانے سے روتی ہوئی مدینے تک آ جاتی. عزا تو تب بھی ہو جاتی, عزا تو تب بھی ہو جاتی, اور شاید ہمارے لیے جلوس عزا کے لیے بہترین دلیل بھی فراہم ہو جاتی. لیکن شہزادی زینب نے وہی مجلسیں کیوں کی؟ وہی مجلسیں جناب زینب نے اس لیے کی کہ دنیا کو یہ بتا دیں کہ اگر یزید جیسا ظالم بھی ہو, آپ غور کر رہے ہیں, تو وہ بھی عزائے حسین کو روک نہیں سکتا. مکان خالی ہوا, بی بی اس مکان میں پہنچی, 7 دن تک امام حسین کا ماتم ہوتا رہا. شام کی عورتیں آتی تھیں, جناب زینب مجلس پڑھتی تھیں. اب عزیزو جناب زینب کو کوئی ضرورت نہیں تھی روایت بیان کریں, واقعہ بیان کریں, اشارے کریں, نظم میں یا نثر میں مجلس پڑھیں. میں سمجھتا ہوں کہ شہزادی زینب کے لیے تو بڑا آسان کام تھا. کبھی ام لیلہ کے بازو پکڑ کے دکھایا, دیکھو یہ ام لیلہ ہیں, علی اکبر مارا گیا. کبھی ام فروہ کی طرف اشارہ کیا, یہ میرے بڑے بھائی کی بیوہ ام فروہ ہے, قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. کبھی کہتی ہوں کہ دیکھو یہ میری بہن ام کلثوم ہے, عباس کے بازو نہر پر قلم ہو گئے. کبھی کہتی ہوں کہ دیکھو یہ میرے بھیا کی دوسری بیوہ ام رباب ہے, اس کی گود میں 6 مہینے کا بچہ تھا, پیاسا تھا, میرا بھیا پانی پلانے لے گیا, علی اصغر کو 3 بال کے تیر کا نشانہ بنایا گیا. کبھی سر و سینہ پیٹ کے کہتی ہوں کہ دیکھو میں حسین کی بہن زینب ہوں, میرا بھیا کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا پسے گردن سے دبا کر ڈالا گیا. تو عزیزوں
یہ مردانی مجلس مدینہ میں قائم ہوئی، خواتین کی مجلس شام میں قید خانے کے بعد جب رہا ہوئے تب یہ مجلسیں قائم ہوئی. لیکن ہمارے یہاں ایک مجلس اور بھی ہوتی ہے. وہ کون سی مجلس ہوتی ہے؟ کہ بچوں کی مجلس. چھوٹے چھوٹے بچے. کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں یہ مجلس نہ ہوئی ہو. گھروں کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے جیب خرچ سے پیسے بچاتے ہیں یا اپنے والدین سے پیسے مانگتے ہیں اور اس کے بعد تبرک لے کے آتے ہیں. قسم خدا کی عزیزوں، جملہ کہہ رہا ہوں، دنیا میں ہر قوم کے بچے پیسے خرچ کر کے خوشیاں خریدتے ہیں. ہمارے بچے پیسے جمع کر کے عزا کا اہتمام کرتے ہیں. عزا امام حسین کا. عزیزوں، کوئی بچہ چھوٹا سا بچہ سوزخانی کرتا ہے، کوئی بچہ جیسے ممکن ہوتا ہے ویسے ذاکری کرتا ہے، کچھ بچے ماتم کرتے ہیں، اس کے بعد تبرک تقسیم کرتے ہیں. ایسے ہی تو ہوتی ہے نا بچوں کی مجلس. لیکن عزیزوں، اس مجلس کو کبھی سبک نہ سمجھیے گا. آپ یہ سمجھیے کہ مردوں کی مجلس سے پہلے خواتین کی مجلس قائم ہوئی اور خواتین کی مجلس سے پہلے بچوں کی مجلس قائم ہوئی. آپ کو معلوم ہے کب؟ جب زندان شام میں شام ہوتی تھی تو حسین کی یتیم بیٹی سکینہ زندان کے دروازے کے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی تھی. اب شام کے چھوٹے چھوٹے بچے، دمشق کے چھوٹے چھوٹے بچے دور سے بی بی کو دیکھتے تھے. پہلے ایک دوسرے کو دکھاتے تھے، وہ دیکھو وہ بچی قید خانے میں رہتی. ایک نے دوسرے کو دکھایا، دوسرے نے تیسرے کو دکھایا. پھر دھیرے دھیرے وہ بچے قریب آنے لگے، اور قریب آئے اور قریب آئے اور قریب آئے. اب آپ بچوں کی فطرت سے واقف ہیں نا. اگر کہیں پر کوئی ایک مرد، ایک عاقل دن بھر کسی چوراہے پر کھڑا رہے تو کوئی اس کے پاس نہیں آئے گا پوچھنے کے لیے کہ تم کیوں کھڑے ہو. لیکن اگر کہیں پر کوئی بچہ تنہا کھڑا ہو، آس پاس بچے ہوں، تو دھیرے دھیرے بچے اس بچے کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد ایک دوسرے سے بے تکلف ہو جاتے ہیں. ابھی تو یہاں بھی بچے بی بی سکینہ کے قریب آئے، لیکن ہاں فرق ہوتا تھا. بی بی زندان کی سلاخوں کے ادھر، بچے ادھر. اب عزیزوں، یہ بچے بی بی سے باتیں کرنے لگے. اب میں کیا آپ کو بتاؤں یہ بچے کیا باتیں کرتے تھے، کیا باتیں کرتے تھے یہ بچے. کوئی بچہ پوچھتا تھا، بی بی تم قید خانے میں کیوں رہتی ہو؟ کوئی بچہ پوچھتا تھا، بی بی تمہاری خطا کیا ہے تو تم قید خانے میں رہتی ہو؟ کوئی بچہ پوچھتا تھا، بی بی یہ تمہارے رخسار نیلے کیوں ہو رہے ہیں؟ کوئی بچہ پوچھتا تھا، بی بی یہ تمہارا دامن جلا ہوا کیوں ہے؟ کوئی بچہ پوچھتا تھا، بی بی تمہارے کانوں کی لویں پھٹی ہوئی کیوں ہیں؟ کوئی بچہ پوچھتا تھا، بی بی تمہارے بابا تمہیں قید خانے سے چھڑا کے لے کیوں نہیں جاتے؟ عزیزوں، بی بی ان بچوں کو جواب دیتی تھی. بچوں سنو گے ہمارا واقعہ، سنو گے؟ بچے کہتے تھے، ہاں بی بی سناؤ. بی بی ان بچوں سے کہتی تھی، بچوں تمہارا کوئی بڑا بھائی ہے؟ تو بچے کہتے تھے، ہاں ہمارا بڑا بھائی بھی ہے. پھر بچے اپنے بڑے بھائی کے اوصاف صفات بیان کرتے تھے. بی بی کہتی تھی کہ اللہ تمہارے بھائی کو سلامت رکھے. میرا بھی ایک بڑا بھائی تھا، نام علی اکبر تھا. صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں پیغمبر سے مشابہ تھا. تو چھوٹے چھوٹے بچے کہتے تھے، بی بی تمہارا بھائی کہاں گیا؟ کہا میرے بھائی کے سینے میں برچی کی ہڈی ٹوٹ گئی. عزیزوں، وہ بچے چیخیں مار مار کے روتے تھے. اس طرح سے یہ مجلس منعقد ہوتی تھی. کبھی بی بی کہتی تھی، بچوں تمہارا کوئی چچا بھی ہے؟ تو بچے اپنے چچا کے بارے میں بتاتے تھے. بی بی کہتی تھی، میرا چچا بھی مجھے بہت چاہتا ہے، میں تو اپنے چچا کی گود میں رہتی تھی، لیکن میرا چچا میرے لیے پانی لینے گیا تو واپس نہیں آیا، بازو قلم ہو گئے. میرے بابا میرے چچا کے خون میں بھرا ہوا علم لے کے واپس آئے. عزیزوں، اس وقت بڑا دردناک منظر ہوتا تھا جب بی بی دیکھتی تھی کہ 6-7 سال کے بچے کی آغوش میں اس کا کوئی ششمہاں بھائی بہن بھی. تو بی بی اشارے سے اسے قریب بلاتی تھی، زندان کی سلاخوں کے اندر سے ہاتھ نکالتی تھی، اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتی تھی، کہتی تھی، اللہ تمہارے بھائی کو سلامت رکھے. میرا بھی ایک 6 مہینے کا بھیا تھا، میں اپنے بھیا کا جھولا جھلاتی تھی، لیکن میرا بھیا پیاسا تھا. میرے بابا میرے بھیا کو پانی پلانے کے لیے لے گئے، لیکن جب واپس آئے تو منکا ڈھلا ہوا تھا. میرا بھیا 3 بال کے تیر سے شہید ہو چکا تھا. بچے روتے تھے.
کبھی کہتی تھی بچوں تمہارے بابا بھی تم سے بڑی محبت کرتے ہوں گے؟ تو بچے کہتے تھے ہاں ہمارے بابا تو ہمیں بہت چاہتے ہیں. ارے ہم تو, کسی بچے نے کہا ارے ہم تو اپنے بابا کے پہلو میں سنتے ہیں. تڑپ گئی بی بی, تم پہلو میں سوتے ہو, ہم اپنے بابا کے سینے میں سوتے تھے. تمہارے بابا کہاں ہیں؟ ارے ہمارے بابا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کر ڈالے گئے. بس مجلس تمام ہو رہی ہے, روزانہ یہ مجالس کا سلسلہ جاری رہا. لیکن ایک دن ایسا بھی آیا کہ یہ ننھے عزادار آگے جمع ہوئے, کچھ دیر انتظار کرتے رہے. جب کافی دیر ان کی ذاکرہ نہ آئی تو انہوں نے پکارا اے بی بی کہ آج ہم کو اپنے گھرانے کے مصائب نہ سناؤ گی. ہاں عزیزوں, کانوں میں زنجیر کی جھنکار کی آواز آئی. کیا دیکھا؟ ایک قیدی چلا